پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک زبردست ٹاپک۔ آج کا کیا موضوع ہے انشاءاللہ کو یہ بھی بتائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام بچے اور قرآن میں ہمارے ساتھ راشد نور مدنی بھائی موجود ہوتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ہلال بھائی؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ہلال بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ آج میں سورہ لقمان کی 3 آیتوں کی تلاوت سناؤں گا۔ ماشاءاللہ، ضلع آپ شروع کریں۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے بہت ہی ادب و احترام سے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے، کیونکہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جی لال بھائی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ
या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहना ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन वफिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैक इलैयल मसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह हिलाल भाई, आपने तिलावत कुरान पाक की। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है हकीम लुकमान की नसीहत है। आज इंशाअल्लाह राशिद भाई से हम पूछेंगे कि हकीम लुकमान कौन थे, इनका कुरान पाक में भी तज़किरा है क्या, और भी बहुत सारी मालूमात इंशाअल्लाह राशिद भाई से सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं राशिद भाई की तरफ। सबसे पहले राशिद भाई, आप हमें हकीम लुकमान के बारे में कुछ बताएं कि ये कौन थे और इनका कुरान पाक में भी क्या तज़किरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हकीम लुकमान ये अल्लाह के बंदे थे और अल्लाह के यूँ समझिए कि बहुत प्यारे बंदे, बहुत अल्लाह पाक के फर्मा बरदार बंदे। दुनिया में देखिए इंसान जो होते हैं ना, कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा ज़हीन, और कुछ वो होते हैं जो बेवकूफ़ होते हैं, और कुछ वो होते हैं जो ना तो ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं ना बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट इतने नहीं होते, दरमियाने दर्जे के होते हैं। हकीम लुकमान जो थे ना, ये बहुत ज़्यादा ज़हीन थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। हकीम लुकमान का ज़िक्र कुरान पाक में भी है, बल्कि कुरान पाक में एक मुकम्मल सूरत का नाम लुकमान है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमता अनिश्कुर लिल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया, और बेशक हमने लुकमान को हिकमत अता फरमाई कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। हज़रत वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हकीम लुकमान ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे। और एक और बुज़ुर्ग हैं मकातिल रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि हकीम लुकमान ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खाला के बेटे हैं। हकीम लुकमान बहुत बड़े आलिम भी थे, बहुत इल्म भी अल्लाह ने इनको अता किया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, इनकी सोहबत में रहते, इनसे इल्म सीखते, और दाऊद अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले हकीम लुकमान फतवा दिया करते थे, लोगों को मसाइल बयान किया करते थे। लेकिन जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया तो फिर हज़रत हकीम लुकमान जो थे ये फिर फतवा नहीं देते थे, हया की वजह से कि दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और नबी की मौजूदगी में मैं कैसे मसाइल बयान कर सकता हूँ। तो हकीम लुकमान इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम से पढ़ते रहे, सीखते रहे। अल्लाह पाक ने इनको बड़ा नवाजा, और कुरान पाक में हकीम लुकमान की नसीहतें भी बयान की गई जो इन्होंने अपने बेटे को नसीहतें की। इसी तरह हकीम लुकमान पर अल्लाह पाक ने जो अताएँ की, जो नवाजिशात की, उनका जिक्र भी कुरान पाक में हमें तफसील के साथ मिलता है। राशिद भाई, बाज़ लोग कहते हैं कि हकीम लुकमान नबी थे, तो आपने अभी फरमाया कि वो वली थे, तो क्या इस बारे में क्या कहेंगे? बेटा, हकीम लुकमान के बारे में असल में इख्तिलाफ है उलमा किराम में। बाज़ फरमाते हैं कि ये नबी थे और बाज़ फरमाते हैं कि ये नबी नहीं बल्कि अल्लाह पाक के नेक बंदे थे, वली कामिल थे, लेकिन बहुत ज़हीन थे, बहुत हिकमत वाले थे। लेकिन अक्सर उलमा किराम की राय और इनका कौल यही है कि हकीम लुकमान ये नबी नहीं थे बल्कि अल्लाह पाक के नेक बंदे थे।
اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں جو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ثعلبی کے اندر ایک حدیث پاک لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حکیم لقمان نبی نہیں تھے بلکہ بہت غور و فکر کرنے والے انسان تھے، یقین کی دولت سے مالا مال تھے، اللہ پاک سے بہت محبت کرتے اور اللہ پاک بھی ان سے بڑی محبت فرماتا تھا۔ حکیم لقمان کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے انہیں حکمت عطا فرمائی، وزڈم انہیں عطا کیا، بہت زیادہ ذہانت انہیں عطا فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حکیم لقمان دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، ان کو آواز آئی، غیب سے ان کو آواز دی گئی کہ اے لقمان اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے، بادشاہ بنا دیا جائے تاکہ تم زمین میں عدل و انصاف کرو۔ تو حکیم لقمان عرض کرنے لگے کہ اگر تو یہ حکم یقینی ہے، لازمی ہے کہ تم نے بادشاہ بننا ہی بننا ہے تب تو میں اس پر حاضر ہوں، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ کے کرم پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس میں مدد فرمائے گا۔ لیکن اگر یہ بات میرے اختیار میں دی جاتی ہے، مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو تمہیں کنگ بنا دیا جائے، بادشاہ بنا دیا جائے، اور چاہو تو تمہیں کچھ اور دے دیا جائے، تو پھر میں عافیت کا سوال کروں گا، عافیت اختیار کروں گا کہ اللہ پاک مجھے عافیت عطا فرمائے۔ تو اس سے پیارے بچوں پتہ یہ چلا کہ حکیم لقمان یہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ پاک کے نیک بندے تھے اور بہت زیادہ عقل مند انسان تھے۔ راشد بھائی یہ بتائیں کہ حکیم لقمان کو حکیم کیوں کہتے ہیں اور یہ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکیم کہتے ہیں حکمت والے کو، تو حکیم لقمان بہت زیادہ ذہین تھے، بہت انٹیلیجنٹ تھے، اس وجہ سے بھی انہیں حکیم کہا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت بیٹا عقل کو بھی کہتے ہیں، اور فہم جو سمجھ بوجھ رکھنے والا جو انسان ہوتا ہے نا، جو باتوں کو جلدی پک کرتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو اس کو بھی حکمت کہا جاتا ہے، اور سمجھنے والے کو حکیم کہا جاتا ہے۔ حکمت کی ایک اور ڈیفینیشن جو تفسیر خازن میں بیان کی گئی وہ یہ ہے، فرمایا حکمت ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک جس کے دل میں حکمت رکھتا ہے، جس کے دل میں اللہ پاک حکمت رکھتا ہے تو یہ حکمت اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حکیم جو ہوتا ہے، جو سمجھدار انسان ہوتا ہے، وہ برائیوں سے بچتا ہے، وہ لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ جس سے لوگوں کو خوشیاں ملیں، لوگ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ راشد بھائی آج ہمارا ٹاپک ہے حکیم لقمان کی نصیحتیں۔ تو ہمارے پروگرام بچے اور قرآن تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو قرآن پاک کے حوالے سے تربیت دیں، تو آپ وہ نصیحتیں بتائیں حکیم لقمان کی جو قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہیں تاکہ ان پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ بیٹا حکیم لقمان کی ویسے تو بہت ساری نصیحتیں ہیں، کچھ نصیحتیں وہ ہیں جو قرآن پاک میں ہیں، کچھ نصیحتیں وہ ہیں جو احادیث پاک میں ہیں، لیکن آپ نے چونکہ سوال کیا ہے کہ حکیم لقمان کی وہ نصیحتیں جو قرآن پاک میں ہیں، تو اس بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک کی چند آیات کے اندر حکیم لقمان کی ان نصیحتوں کو، ان ایڈوائس کو بیان کیا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ بڑا ظلم ہے۔ تو پہلی نصیحت بیٹے کو کیا کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ راشد بھائی شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کا معنی بیٹا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو جس طرح ہم ایک مانتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جس طرح اللہ پاک کی ذات ہے، جس طرح اللہ ہے، اسی طرح کسی اور کو اگر وہ معبود مان لے، وہ کسی دوسرے کو خدا مان لے، تو یہ ہو جائے گا شرک۔ تو شرک کرنے والا جو ہوتا ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو حکیم لقمان نے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے
انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، فرمایا اے میرے بیٹے برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، رائی کے دانے کے برابر تھوڑی سی برائی ہو، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا، وہ چھپی نہیں رہ سکتی۔ برائی چھوٹی سی ہو یا بہت بڑی ہو، آپ کہیں بھی کرو اللہ اسے لے آئے گا، اللہ اسے ظاہر کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، سب چیزیں اللہ پاک کے لیے ظاہر ہیں۔ انسانوں سے تو چیزیں آپ چھپا سکتے ہیں، آپ چھپ کر گناہ کر سکتے ہیں، وہ انسانوں سے چھپ سکتی ہے چیز، اللہ پاک سے نہیں چھپ سکتی۔ تو اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو تنہائی میں بھی گناہ نہ کرے، لوگوں کے سامنے بھی گناہ نہ کرے۔ پیارے بچوں، اس آیت میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے، ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہمیں ہر گناہ سے بچنا ہے، کہ ہم جو بھی گناہ کریں گے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اس برائی کو بھی پیش کیا جائے گا اور ہمیں بھی پیش کیا جائے گا، ہمارا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اگر ہم نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے، دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، تو پھر بڑی شرمندگی ہوگی، اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اللہ پاک ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے تو وہ اسے بھی دیکھے گا، اچھائی کریں گے، نیکیاں کریں گے، ان کا اچھا انعام ملے گا، اور برائی کریں گے، گناہ کریں گے تو اس کی قیامت والے دن سزا ملے گی۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو قیامت کی رسوائی، شرمندگی سے خود کو بچانے کے لیے دنیا کے اندر اچھے عمل کرے، اچھے کام کرے، تاکہ قیامت کی ذلت، رسوائی، شرمندگی، پشیمانی سے خود کو بچا سکے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک مقام پر کچھ نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دے، ونہ عن المنکر، اور بری بات سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور جو تجھے مصیبت پہنچے اس پر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ جی تو پیارے بچوں، ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں، سب سے پہلے تو نہال صاحب آپ بتائیے کتنی نصیحتیں کی ہیں؟ 4 نصیحتیں کی ہیں۔ جی، پہلی نصیحت کون سی کی ہے؟ نماز قائم کر، نماز قائم کرنے کی۔ دوسری نصیحت نیکی کے حکم کی، نیکی کا حکم کرنے کی، نیکی کی دعوت دینے کی نصیحت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری نصیحت کون سی کی؟ برائی سے منع کرنے کی نصیحت، برائی سے منع کرنے کی نصیحت کی۔ اور چوتھی نصیحت مصیبت پر صبر کرنے کی۔ جی تو پیارے بچوں، یہ 4 نصیحتیں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، تو آپ بھی نیت کیجئے، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت کیجئے، اگر آپ اچھے بننا چاہتے ہیں، لوگوں میں ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ہماری بھی عزت ہو، رسپیکٹ ہو، ہم دنیا میں کامیاب انسان بن سکیں، تو ان 4 باتوں پر خاص طور پر عمل کیجئے۔ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں اللہ کے فرما بردار بنیں گے، لوگ آپ کو نمازی سمجھیں گے، آپ سے محبت کریں گے۔ آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو اچھائی کی بات بتاتے ہیں، تو اگر آپ کی بات پر کوئی اچھا بن جاتا ہے تو وہ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کو دعائیں دے گا، اس کے امی ابو بھی آپ کو دعائیں دیں گے۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ کسی کو برائی سے روک دیتے ہیں تو اس کے امی ابو کتنے آپ سے خوش ہوں گے، وہ اپنے بیٹے کو آپ کے پاس بٹھائیں گے، آپ سے آپ کا دوست بنائیں گے کہ اس کے پاس بیٹھا کرو، یہ بڑا حسان، بڑا اچھا بچہ ہے، یہ نمازیں پڑھتا ہے، یہ دیکھو انہوں نے آپ تکلیف دیتے تھے، آپ دوسروں کو تنگ کرتے تھے، انہوں نے آپ کو سمجھایا۔ تو اس طرح لوگ آپ سے محبت کریں گے، اور مصیبت آئے، پریشانی آئے، ٹھوکر لگے، چوٹ لگ جائے، آپ اگر اس پر صبر کرتے ہیں، آپ شکوہ نہیں کرتے، دوسروں سے نہیں بتاتے، جیسے بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی بات پر دوسروں کو بتاتے ہیں، نہال میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، وہ آج گرمی بہت زیادہ تھی، آج یہ پریشانی ہو گئی، تھوڑی تھوڑی بات لوگوں کے سامنے بتانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر بھاگتے ہیں اس سے۔
تو اس طرح مصیبت آئے صبر کریں۔ اچھا پیارے بچوں، میں بات کر رہا تھا حکیم لقمان کی نصیحتوں کی۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو مزید نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، فرمایا اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر، رخسار ٹیڑھا نہ کر، منہ ٹیڑھا نہ کر، اور فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑتے ہوئے نہ چل۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، بے شک اللہ پاک کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ اللہ پاک کو ایسا شخص پسند نہیں جو اکڑنے والا ہو، تکبر کرنے والا ہو، غرور کرنے والا ہو، دوسرے کو کمتر جاننے والا ہو، جو دوسرے کو گھٹیا سمجھنے والا ہو، خود کہے میں تو بڑا اعلیٰ ہوں۔ جیسے بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے سے اچھے کپڑے پہن لیے، اچھی انہوں نے سائیکل لے لی یا اچھا بیگ لے لیا، تو دوسرے جو بچے جو تھوڑے غریب ہوتے ہیں تو ان بچوں کو قریب بھی نہیں بیٹھنے دیتے، ان بچوں سے بات بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں یار تم تو غریب ہو، میں امیر باپ کا بیٹا ہوں، میں اچھا ہوں۔ ایسے لوگ بھی اللہ پاک کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ پاک کو کیسے پسند ہیں؟ جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں، جو لوگوں کا خیال کرنے والے ہیں، جو تکبر نہیں کرتے، جو عاجزی کرتے ہیں۔ اسی طرح پیارے بچوں، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، فرمایا اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل، فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنے چلنے میں درمیانی چال چل، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، آواز کچھ آہستہ رکھ، زیادہ چلا کر بات نہ کر۔ کیوں؟ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز پتہ کس کی ہے؟ گدھے کی، ڈونکی کی۔ گدھا کیسے ڈینچو ڈینچو کرتا ہے، تو فرمایا کہ سب سے جو ناپسندیدہ جو آواز ہے، بری آواز، وہ گدھے کی ہے۔ یہ ایک سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹا جب بات کرو تو آہستہ آواز میں بات کیا کرو، چلا چلا کر بات نہیں کیا کرو، پیار محبت سے۔ پیارے بھائی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ پریشانی تو نہیں ہے؟ تو اس طرح کو محبت سے بات کریں گے، پیار سے بات کریں گے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ تو یہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ اسی طرح چلتے ہوئے بھی خیال کرنا ہے، اکڑ کر نہ چلیں، ٹھیک ہے، اکڑ کر نہ چلیں، چلتے ہوئے نگاہوں کو جھکا کر چلنا ہے، ادھر ادھر بلا وجہ نہ دیکھیں، اور نیچے دیکھ کر چلیں گے تو کوئی گڑا اگر آئے گا، کوئی آگے پتھر آئے گا تو اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ کانٹا آ گیا تو کانٹے کو سائڈ پر کر دیں، پتھر کو، کنکر ہو اس کو سائڈ پر کر دیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ کسی کی گلی سے گزرتے ہوئے کسی کے گھر کی طرف دیکھنا، تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ سرخرو رہیں گے، کامیاب ہوں گے، اور قیامت والے دن بھی کامیابی ملے گی۔ تو یہ حکیم لقمان کی چند نصیحتیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ راشد بھائی اگر چلنے کی سنتیں اور آداب بھی بتا دیں تو انشاءاللہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمیں جذبہ بھی پیدا ہوگا عمل کا۔ بیٹا راستے میں چلتے ہوئے چند باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی آپ راستے میں چلیں یا گھر سے باہر نکلیں تو کوشش کریں کہ ننگے پاؤں نہ چلیں، کیونکہ ننگے پاؤں چلنے میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، پاؤں میں کانٹا آپ کے چبھ سکتا ہے، اسی طرح پاؤں میں گندگی بھی لگ سکتی ہے اور لوگ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے، خیال کرنا چاہیے۔ اچھا اسی طرح ایک خیال یہ کرنا چاہیے کہ آپ جب چلیں تو راستے کے کنارے پر چلیں، درمیان میں نہ چلیں۔ درمیان میں چلنے سے نقصان ہو سکتا ہے آپ کو، کوئی گاڑی آپ کو پیچھے سے مار سکتی ہے، یا اسی طرح درمیان میں چلیں گے تو درمیان میں چلنے میں بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو اور سنت بھی یہ ہے کہ راستے کے ایک طرف آپ چلیں۔ اچھا اسی طرح ایک خیال یہ کریں کہ جب چلیں تو آپ نہ زیادہ بالکل نیچے بھی نہ دیکھیں اور نہ بہت زیادہ اوپر دیکھیں آسمان کی طرف، نارمل آپ دیکھیں، ہلکا سا دیکھیں، سامنے راستہ صاف ہو، نظریں جھکا کر آپ چلتے رہیں اور تھوڑا ہلکا ہلکا سا آگے دیکھتے رہیں۔ یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل ایسے وہ بے وقوفوں کی طرح منہ اٹھا کر ایسے چلتے جا رہے ہیں۔ اچھا آپ چلتے ہوئے خیال یہ بھی کریں کہ ایسے نہ چلیں کہ آپ کے گریبان کے بٹن کھلے ہوں، آنسینے اوپر چڑھی ہوں، بالکل عجیب سا ایک آپ وہ ہوں۔ اچھا اسی طرح منہ میں پان آپ نے رکھ لیا اور پیک پھینکتے جا رہے ہیں یا وہ چھالیاں کھاتے جا رہے ہوں، کہیں گے یار پتہ نہیں کون سا آ گیا یہ بندہ۔ تو یوں نہ چلیں، اس طرح چلیں، شریفوں والی چال چلیں، گریبان کے بٹن آپ کے بند ہوں اور آنسینے نیچے ہوں
اور امامہ اگر آپ سجاتے ہیں، اور امامہ سنت بھی ہے، امامہ سر پر سجا کر چلیں، اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، امامہ اگر آپ کے سر پر ہوگا نا تو آپ کو امامہ بہت سارے گناہوں سے بچائے گا، بہت سارے گناہوں سے امامہ آپ کو بچائے گا، آپ ادھر ادھر بھی نہیں دیکھیں گے، کچھ شرارتیں بھی نہیں کریں گے۔ اچھا، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے چلتے چلتے وہ ٹھوکریں مارنا شروع کر دیتے ہیں، بلا وجہ کسی پتھر کو ٹھوکر مار دی یا اینٹ کو ٹھوکر مار دی، اس سے بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ جوس پی کر اس کے ڈبے پر کھینچ کے مار کے وہ پٹاخہ پھوڑتے ہیں، تو اس سے بھی عجیب سا ایک وہ منظر قائم ہوتا ہے، تو اس سے آپ کی پرسنالٹی پر اچھا اثر قائم نہیں ہوتا، لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اچھا پیارے بچوں، اسی طرح ایک خیال یہ بھی کریں کہ جب آپ چلیں تو چلتے ہوئے آپ کے جوتوں کی آواز نہ پیدا ہو۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، گھسٹ گھسٹ کر وہ چل رہے ہوتے ہیں، بالکل ایک عجیب قسم کی آواز آ رہی ہوتی ہے جوتوں کی، تو جوتے اٹھا کر چلیں اور آرام آرام سے چلیں، اتنا تیز بھی نہ چلیں کہ لوگ کہیں کہ خیریت ابھی کیا ہو گیا، اور اتنا آہستہ بھی نہ چلیں کہ لوگ سمجھے پتہ نہیں یہ تو بیمار ہے، یہ تو بیمار آدمی کوئی چل رہا ہے، تو یوں نہ کریں۔ ہاں، صبح جیسے واک کرنی ہے آپ ایکسرسائز کے لیے جا رہے ہیں یا صبح واکنگ کے لیے جا رہے ہیں تو پھر نارمل آپ تیز چل سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ جناب یہ روڈ پر جا رہے ہیں اور روڈ پر اب آپ اس طرح بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے یار خیریت ہے، کیا ہو گیا۔ اسی طرح پیارے بچوں، مسجد میں بھی خاص طور پر جب آپ آئیں تو مسجد میں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض بچے جیسے امام صاحب رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں تو بھاگ کر وہ جاتے ہیں نماز کے لیے، تو بھاگ کر جانا، دھمک کی آواز پیدا کرنا مسجد میں، یہ بہرحال درست نہیں ہے۔ کوشش کریں آرام آرام سے جائیں، گھر سے وضو کر لیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں چلنے کی جو سنتیں اور آداب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے سنتیں اور آداب، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ بہت ساری آپ کو سینکڑوں اس میں سنتیں اور آداب سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو کوشش کیجئے اس کتاب کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ بہت آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ راشد بھائی، آخر میں حکیم لقمان کی کوئی ایک ایسی نصیحت بتائیں جس سے سن کے ایمان تازہ ہو جائے، مزے کو بھی مزہ آ جائے۔ حکیم لقمان کی بیٹا ویسے تو بہت ساری نصیحتیں ہیں، قرآن پاک میں جو چند نصیحتیں حکیم لقمان کی بیان کی گئیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں حکیم لقمان کی بہت ساری نصیحتیں بھی بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے چلیں بیان کرتا ہوں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کے ساتھ لازمی بیٹھا کرو، جو علم والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لازمی بیٹھا کرو، اور حکمت والوں کا کلام سنا کرو، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں سنا کرو۔ فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دل کو اسی طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کے قطروں سے زندہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس طرح بارش جب ہوتی ہے زمین پر، جو زمین بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، بارش ہونے کے بعد اسی زمین سے سبزہ نکلتا ہے، تو فرمایا جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، ان کے قریب بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو، اس کی برکت سے اللہ تمہارے دل کو نور سے بھر دے گا، تمہارے دل کو اللہ پاک روشن کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، دیکھا آپ نے ہمارا پروگرام، امید اچھا لگا ہوگا۔ آخر میں آپ کو سوشل میڈیا کا لنک دیتا چلوں کہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ ہمارا ایک ہی نام سے پیج ہے، ایک ہی نام سے چینل ہے جس کا نام ہے کڈس پندی چینل۔ آپ جائیں، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔